ذمہ داری علماء کرام کی ہے. علماء کرام تبلیغ دین کریں، علماء کرام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں. حضرات نہیں، یہ صرف علماء کرام کی ذمہ داری نہیں ہے، کلمہ گو ہونے کی حیثیت سے، امت کا فرد ہونے کی حیثیت سے ہر بندے پر یہ فرض ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے. یہ امر بالمعروف کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو خیر امت کا خطاب عطا فرمایا ہے. ساری کائنات میں اللہ نے آپ کو اخیر میں بھیجا. کب بھیجا؟ اخیر میں بھیجا. آخری امت بنا کر بھیجا، آخری رسول کا کلمہ پڑھنے والا بنایا. لیکن پروردگار عالم نے آپ کو یہ عظمت عطا فرمائی، یہ شان عطا فرمائی کہ پروردگار عالم نے تمام نبیوں کی امتوں میں، تمام رسولوں کی امتوں میں آپ کو منفرد بنایا اور خیر امت کے خطاب سے نوازا. حضرات یہ رب کا احسان ہے. اس پر جس قدر بھی آپ ممنون رہے، مشکور رہے. حضرات آپ دعائے نیم شبی میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں. آپ آہ ازاری کرتے رہے. آپ سحر کو اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، لیکن اللہ کا شکر آپ کما حقہ نہیں ادا کر سکتے. حضرات یاد رکھیں، اللہ جسے جو مقام عطا فرماتا ہے، اللہ جسے جو اسٹیٹس عطا فرماتا ہے، اللہ جسے جس منصب سے نوازتا ہے، اس منصب کے اعتبار سے اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہے، اس کے مقام کے اعتبار سے اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اس کے وحدے کے اعتبار سے ان کے حوالے ذمہ داریاں عائد کی جاتی ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے آپ کو بہتر بنایا تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کی ذمہ داریاں بھی بہت اہم ہے، آپ کی رسپانسبلٹی بھی یہ ہے کہ آپ بہتر امت ہونے کی حیثیت سے پوری کائنات میں آئیڈیل بن کر کے دکھائیں، ماڈل بن جائے. دنیا آپ کو دیکھ کر کہے، دنیا کے واقعات وہ باطل قوت ہے، آپ کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ان کا کردار اتنا لاجواب ہے تو ان کے نبی کے کردار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے مثال نہیں ہے تو مصطفیٰ کی مثال کیا ہوگا؟ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، تعمیری و اصلاحی کانفرنس، سرزمین تال چپوا، نعرہ تکبیر. بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ میری باتوں کو غور سے سنیں، ذہن و فکر کو یہاں حاضر رکھیں. حضرات آپ نہیں جانتے، جب کسی کو کوئی منصب قدرت عطا کرتی ہے، آپ دنیا کا نظام دیکھیں، سسٹم دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا. کسی کو کسی وحدے پر بٹھایا جاتا ہے تو وہ اپنے وحدے کے مطابق ذمہ داریاں نہ انجام دے، ذمہ داریاں نہ نبھائے تو اسے معزول کر دیا جاتا ہے، اسے معزول کر دیا جاتا ہے. مطلب یہ ہے اس کے منصب سے اسے ہٹا دیا جاتا ہے. بلا تمثیل آپ مجھے کہنے کا حق دے کہ اللہ نے جب یہ آیت نازل فرمائی تھی تو واقعی وہ جماعت پیش نظر تھی، وہ لوگ مخاطب تھے جن کے تقوی کا جواب نہیں تھا، جن کی استقامت کا جواب نہیں تھا، جن کے عدل کا جواب نہیں تھا، جن کی سخاوت کا جواب نہیں تھا، جنہوں نے پتھریلی زمین میں رہ کر بھی اپنے خدا کی خدائی اور کی شہادت دی تھی، جنہوں نے کفار اور مشرکین کے درمیان رہ کر بھی سسکیاں لے کر، فاتح سہ کر، درد و مظالم و شدائد برداشت کر کے، کافروں کے نرگے میں رہ کر بھی اپنی زبان سے ایک ہی نعرہ لگایا تھا، ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، محمد رسول اللہ ہمارے نبی ہے. اور ایسے ہے آج ہم صرف کہنے کو کہتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، بس ایک جا نہیں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ارے ہم کہتے ہیں صحابہ نے یہ کر کے دکھایا تھا، صحابہ نے یہ کر کے دکھایا تھا. اس لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ جن کے تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب. یا رسول اللہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر مردان عرب اپنی گردنیں کٹوا رہے ہیں، اپنا سر تن سے جدا کروا رہے ہیں. مطلب یہ ہے لوگوں، اگر منصب کو نہ سمجھو گے، ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہوگا تو معزول کر دیے جاؤ گے. یاد رکھو، جب تک تم اپنا منصب سمجھتے رہے، جب تک اسٹیٹس سمجھتے رہے. آج کل نوجوان چھوکروں کے اسٹیٹس کو
آپ نے دیکھا ہے نوجوان اسٹیٹس کیا لگاتا ہے؟ آپ موبائل پہ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ فیس بک کی آئی ڈی دیکھیں، واٹس ایپ کی آئی ڈی دیکھیں، انسٹاگرام دیکھیں حضرات، اس کے علاوہ جو بھی بنائے ہیں حضرات، بڑا افسوس ہوتا ہے، یہ المیہ ہے۔ آج کا نوجوان چھوکرا گانا اسٹیٹس میں لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے، کرانے اسٹیٹس میں لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نوجوانوں، تمہارا اسٹیٹس یہ نہیں ہے، تمہارا اسٹیٹس تو یہ ہے کہ تو جیے بھی خدا کے لیے، مرے بھی خدا کے لیے۔ تمہارا اسٹیٹس تو یہ ہونا چاہیے کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آ جائیے حضرات، بیٹھ جائیے، بہت اچھا خطاب ہو رہا ہے۔ آ جائیے اندر تشریف لائیے، پنڈال کے اندر آ جائیے، جو لوگ ادھر ادھر کھڑے ہیں سب اندر آ جائیے۔ جب تک آپ ذمہ داریاں نبھاتے رہے، 1000 سالہ تاریخ آپ کی ہے۔ تاریخ پڑھو نوجوانوں، تاریخ کیا پڑھو گے؟ تمہیں قرآن تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تاریخ پڑھو، اتہاس کا باب اٹھا کر دیکھو، کھول کر دیکھو، ہسٹری کے چیپٹروں کا مطالعہ کرو، تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ 1000 سالہ تاریخ تمہاری وہ ہے کہ جہاں کسی ظالم نے تمہیں شکنجا کسنا چاہ کر بھی تمہیں دبا نہ سکا، کوئی ظالم تم پر غالب نہ آ سکا، تم ہی غالب تھے، تم ہی فاتح تھے۔ تمہارا حال یہ تھا، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تمہارا حال یہ تھا لوگوں، لیکن آج حال کیا ہے؟ زمانہ تمہیں جھک کر سلام کرتا تھا، دنیا تمہاری طاقت کو تسلیم کرتی تھی، دنیا تمہاری غیرت کو چیلنج کرنے سے پہلے ایک بار نہیں 1000 بار سوچتی تھی۔ تمہاری حمیت کا دنیا امتحان لینے کے لیے اگر چاہتی تو ان میں ہمت نہیں ہوتی، لیکن آج مسلمان جہاں دیکھو وہی کچلا جا رہا ہے، جہاں دیکھو وہی مسئلہ بنایا جا رہا ہے، جہاں دیکھو مسلمان ستایا جا رہا ہے، جہاں دیکھو مسلمانوں کو لے دیکھ کر دنیا کی باطل قوتیں پھونکتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے لوگوں؟ جبکہ رب نے یہ فرمایا ہم نے تمہیں بہتر امت بنایا، اور یہ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم گھبراؤ مت، غمزدہ مت ہو، تم ہی کامیاب ہو اگر تم مومن ہو۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ نے مومنین کو کامیابی کی ضمانت عطا فرمائی ہے، مجدہ سنایا ہے، پھر بھی ہم ناکام ہیں۔ ناکامیاں پاؤں کی زنجیر بنتی چلی جا رہی ہے۔ ناکامیاں یہ ہے کہ سامنے اجالا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے، ظلمت ہی ظلمت ہے۔ کیا مطلب ہے لوگوں؟ مطلب یہ ہے کہ ہم مومن تو ہے لیکن برائے نام مومن ہے۔ اگر ہمارا ایمان مستحکم ہوتا، عقیدہ مضبوط ہوتا، ہم ایسے مومن ہوتے جیسا کہ ان کا ایمان تھا، تو رب کا وعدہ ہے ہم ہی کامیاب ہوتے، لیکن ہماری ناکامی کے پیچھے ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ اللہ نے کہا نا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ اللہ کہتا ہے یہ جو خشک و تر میں فساد تم دیکھ رہے ہو، یہ جو ناچاکیاں دیکھ رہے ہو، یہ جو تصادم دیکھ رہے ہو، یہ جو جنگ دیکھ رہے ہو، یہ جو مارکہ آرائی دیکھ رہے ہو، یہ جو لڑائی تم دیکھ رہے ہو، یہ جو شر کی شرانگیزی تمہیں نظر آ رہی ہے، یاد رکھو یہ جو خشک و تر میں فساد ہے یہ سب کے سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی چیزوں کے سبب سے ہے۔ مطلب یہ ہے تمہارے اعمال کا صلہ ہے۔ لوگوں اللہ کہتا ہے اس لیے کہ ہم بندوں کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھانا چاہتے ہیں۔ حضرات آج آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ فساد ہے، آپ نے نہیں دیکھا لوگوں ابھی چند دنوں سے کیا ہو رہا ہے؟ چند دنوں کی بات نہیں ہے، یہ دو دہائی سے ہندوستان کے مسلمانوں پر کون سا ظلم نہیں کیا جا رہا ہے۔ آج غیر ہمارے ساتھ ظلم کی انتہا
انتہا کو پہنچ کر یہاں تک کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا ہندوستان میں کوئی حق نہیں ہے، مسلمان یہاں کا رہائشی نہیں ہے، کہیں اور کا ہے۔ یاد رکھو لوگوں، ان باطل قوتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک ہی صورت ہے، اپنا دین مضبوط کرو، ایک ہی صورت ہے، اپنا ایمان مضبوط کرو۔ حضرت علامہ شریف ضیاء مصباحی نے، ہمارے ان بزرگ علماء نے اپنے جلسے کا نام کیا رکھا ہے؟ تعمیری و اصلاحی کانفرنس۔ حضرات جب ہم اصلاح کو دیکھتے ہیں تو اس کی دو قسم ہے۔ سب سے پہلے تو ایک اعتقاد کی بھی اصلاح ضروری ہے، عقائد کی بھی اصلاح ضروری ہے، پھر اعمال کی اصلاح ضروری ہے، اور میں تو کہتا ہوں اعمال کی اصلاح بعد میں، عقیدے کی اصلاح پہلے۔ لیکن جب ہم اپنے اس معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے نہیں ہمارے معاشرے کا کلمہ پڑھنے والا اپنے عقیدے کو جانتا ہے، نہیں اعمال سے واقف ہے، آشنا ہے۔ کیا مطلب ہے لوگوں؟ اگر عقیدہ مضبوط نہیں ہے، یاد رکھیں اعمال کا مدار ہی عقیدے پر ہے، عقیدہ درست نہیں ہے تو اعمال کوئی فائدے کا نہیں، اعمال کا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلے اپنا عقیدہ درست کریں۔ آج ہمارے اعتقادات کو جہاں خارجی حملے چیلنج کر رہے ہیں، وہیں داخلی حملے بھی ہمارے اعتقادات اور نظریات پر ہو رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ رات آپ نے اس حوالے سے خطاب بھی سنا ہے۔ اس لیے لوگوں، ہمیں خارجی حملوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اور داخلی حملوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں بہتر امت بنایا ہے۔ ہم اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بہتر بن کر زندگی گزاریں۔ کریں گے نا کوشش بھائی، بہتر بن کر زندگی گزاریں۔ بہتر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ بہتر ہیں تو آپ کی باتوں میں صداقت ہوگی۔ بہتر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ بہتر ہیں تو آپ زانی نہیں ہوں گے، اگر آپ بہتر ہیں تو آپ شرابی نہیں ہوں گے، اگر آپ بہتر ہیں تو آپ جواری نہیں ہوں گے۔ بہتر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کو بہتر ہونے کا احساس ہے تو آپ فساد نہیں پھیلائیں گے، اگر آپ کو بہتر ہونے کا احساس ہے تو ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی نہیں کریں گے، اگر آپ کو بہتر ہونے کا احساس ہے تو آپ حاسد و معاند نہیں بنیں گے، مصلح بنیں گے، اگر آپ کو بہتر ہونے کا احساس ہے تو آپ زمانے کے لیے آئیڈیل بنیں گے، مینارے نور ثابت ہوں گے، آپ کے چلنے سے امن کی روشنی پھیلتی ہوئی نظر آئے گی، امن کی خیرات بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تعمیری و اصلاحی کانفرنس، علامہ محب القادری صاحب زندہ باد۔ اللہ نے بہتر بنایا، اور یاد رکھیں آپ بہتر ہیں اور سب سے افضل نبی کی امت میں ہے۔ کون سے نبی کی امت میں ہے؟ رسول پاک کی امت میں ہے۔ لیکن یاد رکھیں سارے نبیوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، سارے رسولوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ نے امام الانبیاء کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کو دین ایسا عطا فرمایا۔ نوجوانوں، آج غیروں کی تہذیب کو اپنا رہے ہو، غیروں کے کلچر کا دل دادا بنتے جا رہے ہو، آج غیروں کے طریق کو تم اپنا رہے ہو، غیروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ یاد رکھو اللہ نے تمہیں کوئی ناقص دین نہیں عطا فرمایا ہے، کامل دین عطا فرمایا ہے۔ تمہیں اغیار کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے دین میں سب کچھ موجود ہے، تمہارا دین خود امن کا خزانہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ کون سا دین ہے؟ اسلام ہے۔ کون سا ہے؟ وہ صرف اسلام ہے۔ لیکن پیارے، اسلام اللہ کے نزدیک، اور اللہ نے اسلام کو ایسا دین بنایا، ایک موقع سے اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، ناقص نہیں ہے، تم بریدہ نہیں ہے، ناتمام نہیں ہے۔ رب فرماتا ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں مکمل فرما دی، اور میں تمہارے اسلام سے راضی ہوں کہ تم مسلمان بن جاؤ۔ اب ذرا بتائیں، اللہ نے ہمیں کامل دین عطا فرمایا اور رسول ایسا عطا فرمایا ہمیں زندگی جینے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے خیر امت کے خطاب سے نوازے جانے والوں، تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، کامل نمونہ ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نبی کی سیرت پڑھو، تمہیں زندگی جینے کا حوصلہ بھی ملے گا، طریقہ بھی ملے گا۔
उम्मत होने पर आपको आप जिस कदर भी फख्र करें कम है, लेकिन लोगों उसका जो फर्ज है, उसके जो लवाजिमात है, उसकी जो जिम्मेदारियां है, उसको अदा करनी होगी। आज दुनिया ये कहती है, आज इस्लाम को क्यों बदनाम किया जाता है, जबकि ये अच्छा दीन है, काबिल दीन है। अल्लाह ने अपने हबीब के उसवा को उसवाए हसना बनाया, काबिल नमूना बनाया, आपको बेहतर उम्मत बनाया, लेकिन इसके बावजूद इस्लाम क्यों टारगेट इस्लाम को किया जा रहा है, इस्लाम क्यों निशाने पर है? याद रखें, इस्लाम अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर कल भी मौजूद था, आज भी मौजूद है, कयामत तक इस्लाम मौजूद रहेगा। कोई दीन रहे न रहे, कोई मजहब रहे न रहे, लेकिन मुस्तफा का दीन रहेगा। लेकिन इस्लाम अगर बदनाम हो रहा है, लोगों वो अपनी वजह से बदनाम नहीं हो रहा है, हमारे काले कारनामों की वजह से इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, हमारे किरदार की वजह से इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। यानी न हम अमन है, न हम में अदल है, न हम में इंसाफ है, न हम में मोहब्बत है, न हम में भाईचारा है, न हम में इत्तिहाद है, न हम में बुराइयों से बचने की वो कुव्वत बाकी रही जो कुव्वत होनी चाहिए थी। हमारी वजह से इस्लाम को बदनाम किया जाता है, वरना इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हजरत किफायत अली काफी मुरादाबादी मुजाहिदे जंग आजादी ने आज से एक सदी पहले कहा था न, जब उन्हें फांसी दी जा रही थी तो उन्होंने मुखातब करते हुए तन के गोरों को, मन के कालों को यह पैगाम दिया था, जालिमों तुम समझ रहे हो एक किफायत अली काफी की शहादत के बाद ये दीन खत्म हो जाएगा, ये इस्लाम मिट जाएगा। हजरत किफायत अली काफी मुरादाबादी कहते हैं नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है। याद रखना, कोई कुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। मतलब कुछ नहीं रहेगा लेकिन मुस्तफा का दीन रहेगा, कुछ नहीं रहेगा इस्लाम रहेगा, कुछ नहीं रहेगा कुरान रहेगा, कुछ नहीं रहेगा मेरे मुस्तफा उम्मत खतरा में होंगे और कायनात उनकी निगाहों के सामने होगी। ये मुस्तफा की शान है। इसलिए लोगों आज हमें बदलने की जरूरत है, आज अपने आप में चेंजिंग लाने की जरूरत है। मतलब यह है हम खुराफात से बचें, दीन की तबलीग करें, अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीजा अंजाम दें। और तबलीग का आगाज कहां से करें? अपने घर से करें, अपने खानदान से करें, अपने अहलो अयाल से करें। आज इस्लाम को लोग क्या कहते हैं, एक तरफ मिटाने की साजिश है और दूसरी तरफ इस्लाम के खिलाफ हजरात हर तरह के हरबे अपनाए जा रहे हैं। मुसलमानों को अभी आपने देखा संभल में क्या हुआ। लोगों, अगर आप बेदार नहीं हुए, अगर आप तैयार नहीं हुए तो यही हाल होगा। 1992 में हमारी बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, बाद लोगों ने ये भी आवाज लगाया, ये नारा था लोगों का कि बाबरी मस्जिद ये जालिम जब काबिज हो जाएंगे तो हमारी दूसरी मस्जिदें महफूज रहेगी। रात में आपको बताना चाहता हूँ, नहीं, एक चोर को सुराग देने का मतलब यह है, रास्ता देने का मतलब यह है। एक चोर को अगर आपने पता बता दिया तो वो चोर सिर्फ आपकी गली तक महदूद नहीं रहेगा, आपके दरो दीवार तक पहुंचेगा, आपके घर पर काबिज हो जाएगा। एक मस्जिद इन जालिमों को हमने क्या दे दी, आज हर मस्जिद पे इनकी नजर टिकी हुई है, हर मस्जिद पे इनकी नजर टिकी हुई है और हर मस्जिद पर ये कब्जा करना चाहते हैं, उसे गसब करना चाहते हैं। हजरात, ऐसे मौके से हमारे अंदर ईमानी पावर होना जरूरी है, रूहानियत और स्पिरिट का होना जरूरी है। जब रूहानियत होगी तो हम न डरेंगे, न सहमेंगे, न हम घबराएंगे। जब कोई हमारी मस्जिदों को तिरछी निगाहों से देखेगा, हम मुसलमान खड़े होकर कहेंगे हम अपनी जान तो दे सकते हैं लेकिन अपनी मस्जिदें नहीं दे सकते हैं, अपनी इबादत गाहों का सौदा नहीं। कब होगा जब आप नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, तामीरी व इस्लाही कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। जुल्म ये करें और इल्जाम मुसलमानों पर करते हैं मुसलमान आतंकवाद है। इस्लाम हजरत गरीब नवाज के मजार पर
مندر ہونے کا دعویٰ کر دیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یاد رکھو انہیں معلوم ہے صوفیوں کے ذریعے انہیں اسلام ملا ہے، یہاں تک اسلام پہنچا ہے۔ یاد رکھو یہ جگہ جگہ پہ مندر تلاش کر رہے ہیں، حضرات اپنے باپ دادا کا ٹھکانہ تلاش کر رہے ہیں لوگوں، لیکن اگر آپ منظم ہو گئے تو ناکامیاں ان کے مقدر میں ہوں گی، اور آپ منتشر رہے، اپنے اعمال کو آپ نے نہیں بدلے، اپنا تجزیہ آپ نے نہیں کیا، تو پھر ذلیل ہونا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ اس لیے ایسے موقع سے آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، آپ کو تیار رہنے کی ضرورت ہے، اور ان ظالموں کو بتانے کی ضرورت ہے، ظالموں ظلم تم کرو، مسلمانوں کو کاٹو تم، مارو تم، شہید تم کرو، اور یہ دعویٰ کرو کہ اسلام ظلم سے پھیلا ہے، جبر سے پھیلا ہے۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں مسلمانوں، یہ سبق لینا، تم خیر امت ہو، اور ایسے دین پر تمہارا ایمان ہے جس دین کا تقاضا یہ ہے، لا اکراہ فی الدین، اللہ کے دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اللہ کے دین میں کوئی تشدد نہیں ہے۔ ان ظالموں سے آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو، نادانو تم ہمارے دین اور مذہب پر ظلم و جبر کا الزام عائد کرتے ہو، سنو سنو، ہمیں تمہارے دین سے کوئی مطلب نہیں، تمہارے مذہب سے کوئی مطلب نہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ اسلام جبر سے نہیں پھیلا ہے، اسلام کا فلسفہ تو یہ ہے، اسلام کا کنسیپٹ تو یہ ہے، اسلام ظلم کے خلاف امن کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے، آج جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہے خوب ریزی کرتا ہے، نادان تم نے قرآن پڑھا نہیں، نہ ان مسلمانوں نے قرآن پڑھنے کی کوشش کی۔ رب فرماتا ہے، اے خیر امت کے خطاب سے نوازے جانے والے مسلمانوں، یاد رکھو اللہ کہتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا۔ اللہ فرماتا ہے اگر کسی نے کسی جان کو بغیر کسی گناہ کے، فساد کے، بغیر قصاص کے، بغیر کسی کے بدلے قتل کیا، مطلب یوں ہی کسی جان کو قتل کر دیا، تو وہ ایک جان کا قاتل نہیں، سارے انسانوں کا قاتل ہے۔ اور اگر کسی نے کسی ایک کو معاف کر دیا تو ایک کو آزادی دینے والا، معاف کرنے والا، رہا کرنے والا نہیں ہے، پوری انسانیت کو رہا کرنے والے کے مترادف ہے۔ اسلام کا فلسفہ تو یہ کہتا ہے، ہاں اسلام یہ بھی کہتا ہے، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ اللہ کہتا ہے تم قتال کرو اللہ کی راہ میں، جنگ کرو اللہ کی راہ میں، لیکن کب اللہ جنگ کا بھی حکم دے رہا ہے، قتال کا بھی حکم دے رہا ہے؟ اے مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں، کب اللہ فرماتا ہے جو تم سے قتال کرے، مطلب یہ ہے ڈیفینس کے لیے میدان میں آؤ۔ حضرات یہ تو بالکل معمولی بات ہے، آپ کے یہ اس پر بداحت شاہد ہے، آپ کے یہاں کوئی حملہ کرنے کے لیے کوئی ظالم آئے تو کیا آپ چوڑیاں پہن کر بیٹھے رہیں گے؟ آپ دروازہ بند کر لیں گے؟ آپ چھپیں گے؟ اگر آپ دروازہ بند کر کے کہیں چھپ کر کے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں تو یہ آپ کی بزدلی ہے، بلکہ آپ کے اندر ہونا تو یہ چاہیے اگر کوئی ظالم آپ کے دروازے پر حملہ کرنے آیا ہے، آپ شیر دل بن کر نکلا، اس ظالم کا جواب دے، اینٹ کا جواب پتھر سے دے، اس سے مقابلہ کریں۔ اسلام کہتا ہے کوئی تم سے جنگ کرے، قتال کرے، تو تم بھی اللہ کی راہ میں اس سے قتال کرو، لیکن تم زیادتی مت کرنا، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ ذرا دیکھیں اسلام کا کنسیپٹ کیا ہے، اسلام کا میسیج کیا ہے، اسلام کا پیغام کیا ہے۔ اسلام زیادتی سے منع کرتا ہے، ہاں ڈیفینس کا حکم دیتا ہے، اپنی جان کے دفاع کے لیے، مال کے دفاع کے لیے، اپنے خاندان کے دفاع کے لیے، اپنے ایمان کے دفاع کے لیے آپ میدان میں آئے اور ظالموں سے مقابلہ کریں۔ لیکن پیارے اسلام نے کہیں یہ تعلیم نہیں دی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ حضرات جہاں جو سمجھ میں آیا اسے ہی بھون دیا گیا۔ حضرات ایک بات یاد رکھیں، آپ خیر امت ہو، اور ایک سبق یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ دنیا میں آئے ہیں تو آپ کو دنیا سے جانا ہے، موت آنی ہے نا۔ موت کا فلسفہ ایسا ہے کہ موت سے کسی کو جرأت انکار نہیں ہے، کسی نے انکار نہیں کیا۔ حضرات خدا کی وحدانیت پر لوگوں نے اختلافات کیے، رسول اللہ کی رسالت پر اختلافات ہوئے، لیکن موت ایک اٹل قانون ہے۔ اگر آپ بستر میں لیٹے ہوئے ہیں تو بھی آپ کو موت آئے گی، آپ گھر میں سوئے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت تعمیری و اصلاحی کانفرنس، حضرت علامہ مولانا مفتی مجاہد صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे बीच फकीह असर हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन मिसबाही मद्दज़िल्लहुल आली की आमद हुई। अभी आपने देखा हजरत के मलफूजात, इरशादात और हिदायत से भी आप महसूस होंगे। थोड़ी देर के लिए आप बैठे, इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अहले बैतिही व अस्हाबिही अजमईन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरात, दूसरों के यहाँ और इस्लाम में फर्क ये है। हजरात, अक्टूबर से 2023 के अक्टूबर से आज तक फिलिस्तीन में पर बम गिराए जा रहे हैं, बारूद गिराए जा रहे हैं, बच्चों को वहां घर का घर तबाह कर दिया गया, शहर का शहर वीरान कर दिया गया। हजरात, यहाँ तक कि शामियाने छीन लिए गए, बच्चे झोपड़ियों में हैं, बच्चों को मारा गया, काटा गया, बच्चों के जनाजों को रोंदा गया। हजरात, लेकिन प्यारे, इस्लाम को जरा आप देखें। आज दुनिया कहती है कि हम अमन के दाई हैं। मैं बताना ये चाहता हूँ इस्लाम का जंगी कानून क्या है। इस्लाम ये कहता है अगर तुम कहीं जंग के लिए जा रहे हो, कहीं मुदाफात के लिए जा रहे हो, कहीं डिफेंस के लिए जा रहे हो, कहीं इस्लाम की खातिर खुदा की राह में लड़ने के लिए जा रहे हो, तो तुम्हारा तरीका क्या होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला तक़्तुलू शैखन फानिया वला सगीरन वला तिफलन वला इमरातन। हुजूर ने फरमाया, औ कमा क़ाल नबी अलैहि सलाम, हुजूर फरमाते हैं जब तुम चलो जाओ जंगी मैदान में तो किसी बूढ़े को कत्ल मत करना, किसी बच्चे को कत्ल मत करना, किसी खातून को कत्ल मत करना। हजरात, क्या मतलब है, ये इस्लाम का ज़ाब्ता है। लेकिन आज न बच्चे देखे जा रहे हैं, न बूढ़े देखे जा रहे हैं, न अमीर देखे जा रहे हैं, न गरीब देखे जा रहे हैं, न ख़वातीन देखी जा रही है। हजरात, जहां समझ में आया वही गोलियां दाग दी गई, उसी खित्ते को आग के हवाले कर दिया गया, नजर आतिश कर दिया गया। हजरात, मैं ये अर्ज कर रहा था, आप मुसलमान हो और खैर उम्मत हो तो ये तो सबके लिए है कि इंसान पैदा हुआ है तो उसे मरना है। जब मरना है तो लोगों, घर में सोए रहो तो भी मौत आएगी, ताजमहल में रहो तो भी मौत आएगी, राजमहल में रहो तो भी मौत आएगी। हजरात, तो याद रखें, क्या गारंटी है घर पे लेटे हैं वहां मौत आ रही है तो वो अच्छी मौत होगी, ताजमहल में है तो वो अच्छी मौत होगी। हजरात, बहुत से लोग मरते हैं, डेली लोगों का इंतकाल होता है, लेकिन बहुत से वो है कहने को कलमा पढ़ने वाला है, लेकिन हाल यह है शराब पीते हुए वो मौत के घाट उतर रहा है। बहुत से बदकारी करते हुए मर रहे हैं, बहुत से गलत नाजायज हराम काम का इर्तिकाब करते हुए मर रहे हैं। लेकिन लोगों, वो कितनी मौत, कितनी अच्छी प्यारी मौत होगी, यूं भी मौत आनी है जो खुदा और उसके रसूल की रजा के पैकर में ढल कर आए। मतलब यह है आप दीन के लिए खड़े हो, आप इस्लाम के लिए खड़े हो और मौत आपका इस्तकबाल करे। अभी 5 लोगों की शहादत हुई है संभल में। हजरात, वो कितने खुश नसीब हैं। मैं आपको बता दूं, हमें भी मरना है, उन्हें भी मौत आई है, लेकिन उन्हें शहादत की मौत आई। हजरात, कल कयामत का दिन होगा, नहीं मालूम हमें कैसी मौत आएगी, हम कैसे पेश होंगे। लेकिन वहां मस्जिद के लिए खड़े रहकर मस्जिद पर पहरा देने वाले जिन्हें शहीद किया गया, वो खुदा के हुजूर कहेंगे, मौला तेरी इबादत कहा की हिफाजत के लिए खड़े थे, जालिमों ने हमें रोन दिया और मौत आ गई। रब कदीर की रहमत जोश में आएगी, रब फरमाएगा ये बंदा शहीद है, इसे जन्नत पहुंचा दो। हजरात, क्या मतलब है, कितनी अच्छी मौत है, कितनी प्यारी मौत है। इसलिए लोगों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि रिज़वान ने एक मौके पर फरमाया कि मौत वही अच्छी है, तफसीर खज़ानुल इस्फान में आप लिखते हैं, जो खुदा की राह में आए, खुदा की राह में आए, नेक काम करते हुए आए, अल्लाह की इबादत करते हुए आए, तारे खैर में मसरूफ रहते हुए आए। मौत वही अच्छी है जो पढ़ते पढ़ाते हुए आए, जो जिक्र अज़कार में मशगूल रहते हुए आए। इसलिए लोगों, ऐसी मौत अगर चाहिए तो आज ही से अपने आप को आप बदलें। और बदलने का मतलब यह है, आज ही से आप दीन को पढ़ें, दीन को समझें, दीन को सीखें, कुरान पढ़ें, कुरान समझें,
ہے اپنے علماء کرام سے اپنا رشتہ مربوط کریں تاکہ آپ کو خیر امت ہونے کا فلسفہ بھی سمجھ میں آئے اور آپ بزدل نہ بنیں، شیر دل بنیں، آپ کی ہمت اور آپ کے حوصلے نہ ٹوٹے بلکہ آپ کی ہمت افزائی ہو، آپ کے حوصلوں کی پرواز بڑھتی جائے اور عالم یہ ہو کہ آپ کسی باطل سے نہ ڈریں نہ سہمیں بلکہ اللہ کے حضور آپ کی شان یہ ہو جائے ان الذین آمنوا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پہ جم گئے، استقامت کا مظاہرہ کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر جو کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے پر جم جاتا ہے، ایمان پر ڈٹ جاتا ہے، اس کی شان یہ ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان پر اللہ سکینہ نازل فرماتا ہے، اللہ ان پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور وہ فرشتے آ کر کہتے ہیں لا خوف علیہم اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ مژدہ سناتے ہیں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر رب فرماتا ہے وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور انہیں خوشخبری سنا دو اس جنت کی جن کا وعدہ کیا گیا ہے، جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جب آپ کا ایمان محکم ہوگا، مضبوط ہوگا، اور آج کے دور میں تو قدم قدم پر اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے لوگوں، میرے پیغمبر فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، اور کما قال النبی علیہ السلام، حضور فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا اپنے دین پر قائم رہنا ایسا ہو جائے گا جیسے آپ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر آگ کا انگارہ لینا، مطلب یہ ہے ہر طرف سے فتنے ہوں گے، ہر طرف سے وحشت ہوگی، ہر طرف سے تاریکیاں ہوگی، ہر طرف سے ظلمت کا پڑاؤ ہوگا۔ حضرات آج کیا حال ہے؟ آپ کہیں گے تاریکی ہوگی، ظلمت کا پڑاؤ ہوگا، آج تو اجالا ہی اجالا ہے، آج تو روشنی ہی روشنی ہے، آج تو لائٹ ہی لائٹ ہے، آج تو بلب اور کمکمے، ہر طرف ایسا لگ رہا ہے کہ رات کا نصف حصہ گزر جانے کے بعد بھی دن کا اجالا معلوم ہو رہا ہے۔ پھر ظلمت کا کیا مطلب ہے؟ پھر تاریکی کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں یاد رکھنا یہی تو فرق ہے کہ کل ہمارے دروازوں پر تاریکی ہوتی تھی، اندھیرا ہوتا تھا، ہمارے دل منور ہوتے تھے، اور آج ہمارے دلوں میں تاریکی ہے اور ہمارے گھروں میں اجالا ہے۔ اب اسے بدلنا ہے، اس اجالے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے دل میں اجالا پھیلانے کی ضرورت ہے، دل کی تاریکی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دل کی تاریکی کیسے دور ہوگی؟ جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ دل کی تاریکی کیسے دور ہوگی؟ جب آپ کے اندر عشق رسول کی دولت ہوگی۔ دل کی تاریکی کب مضبوط کیسے دور ہوگی؟ جب آپ علم و عمل سے اپنا تعلق قائم کریں گے۔ حضرات مطلب یہ ہے ان تاریکیوں کے ازالے کے لیے، ایمان عقیدہ اعمال کی اصلاح کے لیے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم پڑھیں، علم سیکھیں، علم سیکھیں، تب جا کر ہمیں خیر امت کا فلسفہ سمجھ میں آئے گا، تب جا کے ہمیں اسلام کا مقام سمجھ میں آئے گا، تب جا کر ہمیں مصطفیٰ کی عظمت سمجھ میں آئے گی، تب جا کر کے ہمیں امن کا دستور سمجھ میں آئے گا۔ کیا مطلب ہے؟ ان ساری چیزوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، علم کا سیکھنا ضروری ہے۔ لوگوں علم ہے، علم اہم ہے، اپنا سرمایہ خرافات پر ضائع نہ کریں، اپنا مال بدعات اور فحشیات پر نہ بہائیں۔ آپ کے ہاں جلسے ہوتے ہیں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کے دور میں ایک شب کا جلسہ کافی ہے، وہ بھی پوری رات کا جلسہ نہ ہو حضرات، اور ایک شاعر کافی ہے، ایک شاعر کے علاوہ دو خطیب ہو، علاقائی علماء ہو۔ میں تو سمجھتا ہوں ہم لوگ نہ بھی آئے ہوتے، یہ تو بزرگوں کے قدوم میمنۃ اللزوم انہوں نے رنجا فرمایا، حضرت مفتی صاحب قبلہ، حضرت مناظر اہل سنت قبلہ، یہ لوگ تشریف فرما ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگ نہ بھی آئے ہوتے تو حضرت استاد العلماء مناظر اہل سنت مفتی ذوالفقار علی رشیدی کے پورے اتر دیناجپور کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، صرف تال چپوا میں اتنے اچھے قابل فخر ان کے شاگرد ہیں کہ وہ سب لوگ کافی ہوتے، ان کا خطاب ہم سے کہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مناظر اہل سنت، مفتی اتر دیناجپور، قاضی اتر دیناجپور، نعرہ تکبیر۔
حضرت مناظر اہل سنت کو آپ دیکھیں، ان کے شاگردوں میں میں سب کو نہیں جانتا، یہ سارے سب کا رشتہ تلمذ ان سے جڑا ہوا ہے، سب کا۔ یہ بھی استاد العلماء ہے، علامہ نظامی علیہ الرحمہ۔ میں اکثر ایک بزرگ سے سنتا رہتا ہوں کہ اس علاقے میں اگر کسی عالم ربانی نے اس صدی میں سب سے زیادہ خدمات انجام دی ہے تقریر کے ذریعے، تو کوئی اور نہیں، وہ خطیب مشرق علامہ نظامی علیہ الرحمہ ہوا کرتے تھے۔ حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ الرحمہ ایک عالم آج بھی زندہ ہے، وہ اکثر کہتے ہیں بیٹا ہم لوگوں کا پنتا بھات پر گزارا ہو جاتا تھا، نہیں معلوم کب کہاں جانا پڑے، سفر کا ارادہ کیا پہنچ گئے اور دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ حضرات ان کے ادارے کے صدر مفتی اور شیخ الحدیث، اور یہ خوش نصیبی ہے، میں کہہ رہا تھا نا حضرت کے شاگرد بہت ہوں گے لیکن صرف تال چپوا کو آپ لے لیں، میں آج تقریر کرنے نہیں آیا ہوں حضرات، یہ تو میری خوش نصیبی ہے۔ ہمارے بڑے بھائی انہوں نے یاد فرمایا آپ کے بیچ آیا ہوں اور آپ میرے اپنے ہیں، میں آپ کا اپنا ہوں۔ حضرات میں عرض کر رہا تھا تال چپوا ہی میں دیکھ لیں، حضرت حافظ احادیث کثیرہ حضرت علامہ شارب ضیاء مصباحی حضرت کے شاگرد ہیں، ایک جامعہ کے شیخ الحدیث ہیں، اور جامعہ دارالعلوم غریب نواز جہاں سے حضرت مفتی صاحب تشریف لے آئے ہیں، حضرت کی جگہ پہ حضرت کے قائم مقام، حضرت جس منصب پہ بیٹھتے تھے اس منصب کو اگر کوئی زینت بخش رہا ہے، وہاں سے علم کی خیرات بانٹ رہا ہے، تو وہ کوئی اور نہیں آپ کے گاؤں کے فقیہ اصل حضرت مفتی عارف حسین مصباحی ہے، جو حضرت کے شاہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی عارف حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، علماء تال چپوا، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ تو پیارے مفتی عارف صاحب وہاں کے صدر مفتی ہیں اور ایک عظیم محقق ہے۔ ساتھ ہی میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، ان کے چھوٹے بھائی الحمدللہ ہر کوئی اپنے آپ میں لاجواب ہے، ہر کوئی اپنے آپ میں بے مثال ہے، ہر کوئی اپنے آپ میں بے نظیر ہے۔ لوگوں خوش نصیب ہو کہ پروردگار عالم نے شارب و عارف اور ہاشمی اور ان جیسے علماء کو آپ کے گاؤں میں پیدا کیا ہے، ان کے قدموں سے جڑ جاؤ، یہاں بھی اجالا اور قیامت میں بھی اجالے کی خیرات ملتی ہوئی نظر آئے گی، دونوں جہاں میں سر بلند ہوتے ہوئے نظر آؤ گے، کامیاب ہوتے ہوئے نظر آؤ گے۔ حضرات کیا مطلب ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ سب کی بنیاد علم ہے، علم ہے۔ حضرات غلط چیزوں میں اپنے پیسے خرچ نہ کریں اور ایک اعتدال میں رہ کر خیر الامور اوسطھا، سب سے بہتر معاملات میں وہ ہے کہ جو درمیانی ہو، افراط سے پاک ہو، تفریط سے پاک ہو، حشو و زوائد سے پاک ہو۔ اور اللہ نے آپ کو بہتر امت بنایا تو ایک جگہ امت وسطی بھی کہا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، بیچ والی امت بنایا، اور تمہیں ساری دنیا کے لوگوں پر گواہ بنایا۔ کیا مطلب ہے، آپ اس قابل ہو کہ لوگوں کی گواہی دو، اپنے آپ کو آپ نے اس قابل رکھا ہے، کل قیامت کے دن آپ کا حال تو یہ ہونا چاہیے تھا، غیروں کی گواہی آپ کو خدا پوچھے یہ کیا کر رہا تھا، شہادت آپ کی لی جاتی، اور قرآن نے اس لیے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا، اور آپ پر خدا نے اپنے حبیب کو گواہ بنایا، اپنے حبیب کو گواہ بنایا۔ یہ قیامت تک کے لیے ہے، لیکن یاد رکھیں ایک نکتہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، عرض کر دوں، اللہ نے امت مسلمہ کو سارے انسانوں پر گواہ بنایا اور اپنے حبیب کو امت مسلمہ پر گواہ شہید بنایا۔ اب حضرات گواہی دینے کے لیے قاعدہ کیا ہے، حضرت مناظر اہل سنت سے پوچھیں گے، حضرت خطیب الہند مفکر اسلام مفتی صاحب قبلہ سے آپ پوچھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا گواہی دینے کے لیے انسان کا حاضر و ناظر ہونا ضروری ہے۔ ہاں کبھی کبھی سامنے حاضر نہ ہو تو حکمن حاضر ہوتا ہے بندہ اگرچہ دور ہی سے ہو۔ حضرات میرے مصطفیٰ حقیقتاً اگرچہ حاضر نہیں ہے لیکن حکمن گنبد خضرا حقیقتاً گنبد خضرا میں لیٹے ہیں، اور حکمن حال یہ ہے کہ وہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں گواہی دینے کے لیے دیکھنا ضروری ہے، کل نبی پاک ہماری گواہی دیں گے، کیا مطلب ہے، مصطفیٰ کل بھی ہمیں دیکھ رہے تھے، آج بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، قیامت تک ہم
نبی کی نگاہوں کے سامنے ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت. زوردار نعرہ بلند کرے بھائی، عشق محبت، عشق محبت. سبحان اللہ. حضرات تو علم ایجوکیشن، تعلیم، ایجوکیٹڈ ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. یاد رکھیں علم وہ سرمایہ ہے جو دین کی حفاظت کی بھی ضمانت دیتا ہے، اعمال کے اصلاح کی بھی ضمانت دیتا ہے، اور دنیا میں کامیابی کی بھی ضمانت دیتا ہے، آخرت میں بلندی کی بھی ضمانت دیتا ہے. اس لیے پڑھو، دینیات بھی پڑھو، اصلیات بھی پڑھو، لیکن یاد رکھیں ایک بات کہ دین کا سیکھنا یہ فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے، فرض ہے. اور دنیا کا سیکھنا یہ فرض نہیں ہے، جائز ہے، جسے عصری علوم کہتے ہیں. لیکن آج جو فرض ہے اس سے پہلو ہی آپ برت رہے ہو، صرف نظر کر رہے ہو اور دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو. لوگوں یہ دنیا کیا ہے؟ بیکار چیز ہے. نبی نے فرمایا دنیا کی حقیقت سمجھنا چاہتے ہیں؟ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے. نبی فرماتے ہیں زمانہ آئے گا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یبیع احدهم دینه بعرض من الدنیا. حضور فرماتے ہیں زمانہ آئے گا انسان صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا. کیسے؟ وہ دنیا کی تھوڑی سی دولت کے لیے، تھوڑے سے سرمایے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے گا، اپنے دین کا سودا کر بیٹھے گا. مومنو، دین کا سودا دنیا کی تھوڑی سی دولت کیا پوری دنیا کے بدلے میں بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ دین سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، دین ہے تو سب کچھ ہے. اس لیے اپنے دین کی اہمیت سمجھو. دین ہے تو سب کچھ ہے. یہی فلسفہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سمجھایا ہے. دین ہے تو سب کچھ ہے. یہی فلسفہ فلسطین میں شہید ہونے والے چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں بتا رہے ہیں. یہی فلسفہ خدا کی راہ میں جام شہادت نوش کرنے والے ہمیں بتا رہے ہیں کہ دین ہی سب کچھ ہے. حضرات اس لیے اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو. ہاں علم دین پہلے سیکھو، پھر اصلی علوم کی طرف اپنا قدم بڑھاؤ. بغیر دین سیکھے ہوئے اگر آپ میں سے کوئی اپنے بچے کو مال کی بنیاد پر کسی عصری دانشگاہ میں ڈال دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن عموماً ایسا دیکھا گیا ہے جس بچے کو دین نہیں سمجھایا گیا وہ کسی عصری دانشگاہ میں گیا. وہاں جانے کے بعد لوگوں کو کیا اپنے آپ کی طرف مائل کرتا، لوگوں کی کیا اصلاح کرتا، لوگوں کو کیا دین سمجھاتا، وہ خود وہاں جا کر بے دین ہو گیا، کافر ہو گیا، ایتھیسٹ ہو گیا، ملحد ہو گیا، مرتد ہو گیا. آج جو دین سیکھ کر عصری دانشگاہوں میں جائے گا وہاں جانے کے بعد غیروں کے فریب میں نہیں آئے گا، اپنے دین کی تبلیغ کرتا ہوا نظر آئے گا، اپنے دین کی اشاعت کرتا ہوا نظر آئے گا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہتر امت ہو، اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. آپ اس میں کتنے سچے ہیں؟ اچھائی کا کتنا حکم دے رہے ہیں، تبلیغ دین کس طرح کر رہے ہیں اور منکرات کو کیسے روک رہے ہیں، یہ خود آپ ہی بتائیں گے. ان 3 روزہ جلسے کا فائدہ کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ کل سے مسجدیں خالی نہ رہے. کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ جو لوگ اب تک قرآن نہ پڑھے اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں وہ کسی عالم سے اپنا رشتہ جوڑ کر قرآن سیکھ لے. اس لیے کہ نماز میں جو فرائض ہے ان میں ایک فرض قرات بھی ہے. باقی فرائض تو میں سمجھتا ہوں حضرت کہ وہ پریکٹیکل 2 دن بھی دیکھنے کے بعد بندہ سیکھ سکتا ہے، لیکن قرات کا جو مسئلہ ہے اس میں 2-4 ہفتے مہینے لگ سکتے ہیں اور بغیر قرات کی درستگی کے نماز نہیں ہوتی ہے. اس لیے قرات درست کریں، قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں اور اپنی عظمت کو سمجھیں، اپنا مقام سمجھیں اور لوگوں کو بتائیں اسلام ظلم کا مذہب نہیں ہے، اسلام جبر کا مذہب نہیں ہے، اسلام تشدد کا مذہب نہیں ہے، اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام شانتی کا مذہب ہے. اور ہندوستان میں آپ بالکل ایسے بیدار ہو جائیں کہ جتنی باطل قوت ہے آج بلبلا اٹھی ہے انہیں ہوش آ جائے کہ مسلمانوں کو مرعوب یا مغلوب کرنا
آسان نہیں ہے. مسلمانوں کے اندر آج بھی وہی پاور ہے جو پاور خالد بن ولید رکھتے تھے, جو پاور حضرت بلال حبشی رکھتے تھے, جو طاقت حضرت صدیق اعظم رکھتے تھے, فاروق اعظم رکھتے تھے. ایسی شان آج بھی مسلمانوں میں ہے. بس یہ کب ہوگا؟ جب آپ طریقے مصطفیٰ سے جوڑیں گے, اپنے آپ کو سمجھیں گے. ظالموں کو سمجھائیں اسلام کو بدنام کرتے ہو. اسلام تو اس کے ایمان ہی کی نفی کر رہا ہے جو یہ کہتا ہے جس سے اس کا پڑوسی رنجیدہ ہے. اسلام کہتا ہے واللہ لا یؤمنو, واللہ لا یؤمنو, واللہ لا یؤمنو. تین دفعہ نبی نے حلف اٹھا کر ارشاد فرمایا لا یامنو جارہ بوائقہ. حضور فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں, وہ مومن نہیں جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگائے, آپ کے شر سے آپ کا بھائی محفوظ ہے, آپ کی بہن محفوظ ہے, آپ کے رشتہ دار محفوظ ہے. آج باپ چچا بھائی کو ستائے جا رہے ہو, جبکہ نبی نے مطلقاً فرمایا پڑوس میں اگر کوئی یہودی, عیسائی, کافر, مشرک, غیر مسلم بھی رہتا ہے تو اسے تم سے اذیت نہیں پہنچنی چاہیے, تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اسلام نے یہ سبق سکھایا ہے. نبی فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. نبی فرماتے ہیں جو اللہ پر, آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے. یہ نہیں کہ وہ ہندو ہے یا مسلم ہے. اسلام کا میسج تو یہ ہے, لیکن اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. لوگوں اسلام نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ سے جواب نہیں بن پاتا ہے. اس لیے اسلام پڑھو تاکہ غیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بتا سکو اسلام کو تم نے سمجھا نہیں ہے. اسلام ہی حق اور حقانیت کا کی آواز ہے, صداقت کی آواز ہے. اسلام ہی میں امن ہے, دنیا کی کامیابی ہے, آخرت کی بھی کامیابی اسلام ہی میں ہے. اس لیے عقیدہ بھی بچاؤ, اپنے اعمال کو بھی بہتر کرو, ورنہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب قوم اپنے حال کو نہ بدلنا چاہے اللہ اس کے حال کو نہیں بدلتا. آپ کو خود کوشش کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ انقلاب پیدا فرمائے گا, اللہ تعالیٰ بدل دے گا. میں دعوے سے کہتا ہوں آج ہی اپنا ایمان مضبوط کر لو, اعمال اچھے کر لو. اگر آپ مٹھی پر بھی ہو تو پروردگار عالم دشمنوں کے دلوں میں آپ کا رعب ڈال دے گا, آپ کا رعب ڈال دے گا. وہ آپ سے کانپتے ہوئے نظر آئیں گے, اس لیے کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا, آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. ایران اور روم, مصر, روما سب مٹ گئے جہاں سے, اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا. اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا, صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ. نقیب اہل سنت بھائی مولانا وسیم صاحب کی بڑی اچھی نظامت, شہنشاہ ترنم حضرت ظفر دہلوی صاحب کو بھی آپ سنیں گے. مفتی صاحب کا خطاب ہوگا. حضرت سرپرست جلسہ علالت کے باوجود یہاں آ کر بیٹھے ہیں, جو ہماری خوش نصیبی ہے, غنیمت ہے ہمارے لیے. اللہ ہمارے علماء کے سائے کو دراز فرمائے. بڑے بھائی حضرت ضیاء صاحب, برادر نسبتی عظیم محقق حضرت علامہ مفتی ہاشمی صاحب, یہ ہمارے قبلہ صاحب بھائی حضرت جی, یہ سارے لوگ دارالعلوم قادریہ کے اراکین, میں سب کا نام نہیں ہے, مولانا اشرف الحق صاحب, مولانا عبدالحفیظ صاحب, سب لوگ بیٹھے ہیں. اللہ سب کی عمروں میں برکت دے. السلام علیکم وعلی من اتبع. ماشاءاللہ بہت خوب, زبردست آپ نے خطاب سماعت کیا. بیدار کرنے والی تقریر لوگوں کو, سبحان اللہ بولے ایک بار, ہے کہ نہیں. اب ہم دیکھیں ہمارے اتر دیناج پور کے نوجوان یہ جہاں بھی جاتے ہیں جلسہ خراب کر دیتے ہیں, جہاں بھی جاتے ہیں. اسی لیے یہ سزا دیکھیے, جس طرح یہاں وہ دھکے کھا کے پھرتے ہیں نا, ویسے ہی یہ پورا سال دھکا کھاتا ہے دلی پنجاب کا. جہاں بھی جاتے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے آنا چاہیے نا. میں جانتا تھا حضرت نوجوانوں کی طرف سے خواہش تھی کہ محمد علی فیضی کو بلائیے اور دلبر شاہی پھوہڑ کو بلائیے. ایک نمبر کا چوہار ہے وہ, میں کسی کی تنقید نہیں کرتا ہوں, جو سچ ہے وہ بول رہا ہوں. ایک نمبر کا چوہار پھوہڑ,
गांव वालों ने ये जिम्मेदारी उठा करके मेरे कंधे पे रखी। मैं सोचा मौलाना शालम साहब हैं, हमारे रिश्तेदार लोग हैं, सबों ने कहा कि नहीं आप ही मुंतखब कीजिए क्योंकि आप स्टेज के आदमी हैं। आप लोगों की दुआओं से मैं भी छोटी मोटी तकरीरें कर लिया करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बस दुआ कीजिए अल्लाह कबूल फरमाए। तो कुछ नौजवानों की तरफ से ख्वाहिश का इजहार हुआ। मैंने क्या सोचा कि ये तो हर जगह तमाशा करते ही हैं, कुछ ऐसे बुजुर्गों को अपने गांव लेके आऊं कि उनके कदम की बरकत हमारे गांव वालों को मिल जाए। आप जानते हैं कल अल्लामा मसूद बरकत साहब किबला तशरीफ लेकर के आए, आसान लबो लहजे में बगैर किसी बगैर पसीना बहाए बड़ी बड़ी बातें बताए, बड़ी बड़ी बातें। अब मुझे ताज्जुब होता है इस बात पर कि हमारे इलाके के ऐसे लोगों के साथ रहकर मेरे उस्ताद ज़िवकार हजरत अल्लामा मुफ्ती जुल्फ़िकार साहब किबला पूरी जिंदगी कैसे काम किए। इसलिए अगर इस एंगल से देखेंगे तो हजरत बेशुमार मुबारकबादियों के काबिल है, बेशुमार। हम लोग तो बाहर रहते हैं, कुछ दिन के लिए अंदर गांव आते हैं, लोगों का ये माहौल देख करके दिल फिर खराब हो जाता है। या अल्लाह क्या हाल है बताइए। मुझे इल्म हुआ कि कल भी कुछ बच्चों ने जाकर के हैंडल गिरा दिया, शरारत देखिए, और आज भी जाके हैंडल गिराया। आप बताइए, मैंने ऐसे नाटकों को बुलाया, महबूब जफर दहलवी साहब जो रमजान भर पाकिस्तान की टीवीज के लिए बिजी रहते हैं, सुबहाना तो बोले भाई। आसान लबो लहजा, ना कोई नाज, ना कोई नखरा, ना कोई तमाशा, ना कोई, देखिए ना कितना सादा लबो लहजा है, अशार सादे हैं, अंदाज सादा, बात में आती है। लेकिन नहीं, इन लोगों क्या नारा तोड़ शायर चाहिए, यानी इतना लंबा खींचे कि उसकी भी हालत खराब हो, कपड़ा भी खराब हो जाए, ये हालत है। कब ये सुधरेंगे बताइए। पीछे खड़े थे, भाग गए किधर। इसीलिए हर जगह ये जिल्लत की जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ इज्जत के साथ बैठने की हमने दावत दी है, तिरपाल बिछाया, क्या बिछाया, इज्जत के साथ दावत दिया, ये बैठिए आप। लेकिन मुझे इस बात से खुशी हुई कि बहुत सारे लोग हमारे मुफ्ती साबिर साहब किबला की तकरीर में बैठे रहे, माशाअल्लाह, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो जो भी ये नियत करके आते हैं कि नहीं हम जाएंगे वहां फाड़ा जैसे को खराब कर देंगे, ये लोग झुंड बना के आते हैं, झुंड बना करके, और इस तरह करते हैं। तो मैं बददुआ नहीं दूंगा, लेकिन ये चुनौती दूंगा कि अगर आप दीनी मजलिस के साथ इस तरह की बेहुदगियां करेंगे तो इसका खमियाजा आपको इसी जिंदगी में भुगतना पड़ेगा। और आप भुगत भी रहे हैं। दिल्ली पंजाब में आप जाते हैं, देखते हैं, और कितने धक्के मुक्के खाते हैं, हम जानते हैं। नौजवान, ये मैं आपसे कोई दुश्मनी नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप देखिए, छोटे भाई, बड़े भाई मुफ्ती साहब किबला ने खिताब किया, जो लोग मुफ्ती साहब हमारी कौम के नौजवान जो खिताब सुनने के लिए खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, ये दीन के लिए खड़ा हो पाएंगे बताइए? इससे आप उम्मीद रख पाएंगे? मूसा कलीमुल्लाह की कौम ने धोखा दिया था, फज़हब अंता व रब्बुका फकातिला इन्ना हाउना काइदून, आप जाओ और आपका रब जाए, दोनों जाके लड़ लो, हम तो यही बैठे रहने वाले हैं। तकरीबन ये हाल हम दिनाजपुरियों का है, तकरीबन। आप लोग क्या समझते हैं, जलसा किसे कहते हैं? कामयाब हुआ कि नहीं हुआ, आपकी वो जिम्मेदारी है। एक खिताब का एक जुमला रब ने कबूल फरमा लिया, जैसा कामयाब हो गया। कल डॉक्टर मुसव्विर रजा मिसबाही ने जो खिताब किया, इनकलाब आखिरी खिताब था। उन्होंने लोगों को आईना दिखाया, आईना दिखाया। और जाहिर सी बात है, जिन लोगों में बुराइयां हैं और उन्हीं बुराइयों पर खिताब हो तो उनको खिताब अच्छा लगेगा, हालांकि उनको ज्यादा अच्छा लगना चाहिए। लेकिन लोगों ने ये मिजाज बना लिया है, मैं सूद खाता हूं, अल्लाह ना करे ऐसा, और हजरत सूद के बारे में बोल दिया। सबसे ज्यादा वही पूरे जलसे ही बदनामी करेगा। नहीं जलसा जमा था, बेकार हो गया था। आपको मैं बताऊं, मैंने जिनको भी दावत दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक भी शायर, एक भी खतीब ने ये तक नहीं पूछा मौलाना किराया भेज दो। सुभाना तो बोले भाई, हाँ, एक भी नहीं, एक भी नहीं।
ابھی رسپورہ کوکیلا میں جلسہ ہوا، میں بھی وہاں کا خطیب تھا، تو آپ لوگ کے علاقے والوں کے ساتھ کرتے ہی وہ پرانا ہے، ایک مقرر آئے، انہوں نے 80,000 لیا۔ کتنا لیا؟ اور تقریر کیا کیا؟ اسکول بناؤ، کالج بناؤ، یہ بناؤ، وہ بناؤ۔ مولانا 80,000 تم ہی لے کے جاؤ تو کہاں سے بنائے ہم؟ 80,000 لے کر کے گیا وہ۔ کمیٹی والے خالی پاؤں نہیں پکڑے، منت سماج سب کر چکے، لیکن کسی کی ایک نہیں سنی۔ اور خطاب کیا تھا وہ ہم جانتے ہیں، ہم نے بھی ان کا خطاب سنا کہ کس ڈھنگ کا خطاب کیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے جلسے میں خطیب نہیں، خطیب گر آئے ہوئے ہیں، خطیب گر آئے ہوئے ہیں۔ ان کی درسگاہوں سے بڑے بڑے خطبہ آپ لوگ بلاتے ہیں الہ آباد سے، غلام ربانی نشتر الہ آبادی کو ہم نے بلایا ہے، الہ آباد سے الہ آباد کے مناظر اہل سنت کو، سبحانہ تو بولیے بھائی، مناظر اہل سنت کو بلایا ہے جی۔ اچھا مولانا غلام رب نے پڑھا ہے؟ اچھا جی جی جی، آپ لوگ مولانا غلام رب نشتر الہ آبادی کو بلاتے ہو، میں نے ان کے استاد کو دعوت دیا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا آپ سب کے ہاں نظامی برادران یہاں موجود ہیں، ہمارے جلسے کے آج جو نقیب صاحب ہیں ہمارے حضرت مولانا وسیم اختر نظامی صاحب، ان کے بھائی حضرت مولانا معظم نظامی صاحب، یہ سب حضرت کے شاگرد ہیں۔ تو خوش نہیں ہے؟ خوش ہے کہ نہیں بھائی؟ الحمدللہ ایسے علماء ہیں، یہ حقیقت میں عالم ربانی ہیں، اور ہم لوگ تو عالم ربانی سے پہلے سے مشرف ہے الحمدللہ۔ ہمارے اتر دیناج پور میں عالم ربانی کی حیثیت سے مناظر اہل سنت کی صورت بہت متعارف ہے، سبحانہ تو بولیے بھائی۔ ہاں اتر دیناج پور کے ہر فرد پر مفتی ذوالفقار صاحب کا احسان ہے، انہوں نے اپنی زندگی دیناج پور کو دے کر دیناج پور کے دھان کاٹنے والوں کے بچوں کو عالم بنایا، ہال جوتنے والے لوگوں کے بچوں کو خطیب بنایا، سبحانہ تو بولے بھائی۔ نہیں بنایا؟ بنایا کہ نہیں بنایا؟ ہاں ہل جوتنے والے لوگوں کے بچوں کو بنایا ہے، نہیں تو وہ چھوٹے موٹے عالم تھے، چھوٹے موٹے عالم ہیں۔ ایک علمی رابطہ ہے، مفتی مجاہد صاحب قبلہ بھی جانتے ہیں، یہ ایک علمی رابطہ ہے۔ تو لوگوں نے بے قدری کی، اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے علماء علاقہ کو چھوڑ کر کے باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ بے قدری، یہ ناقدری صحیح نہیں جاتی، کیا بتائیں، حالات آپ لوگ ٹھیک نہیں کریں گے تو کیسے کیا ہوگا۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنے بچوں کو جب جلسہ بھیجیں تو ان کو بول دیجئے کہ تم کو جلسہ بھیج رہا ہوں، پنڈال میں بیٹھے رہنا، علماء خطبہ کی نعت تقریر سب سن کے آنا، صبح فجر کی نماز کے بعد تم کو بٹھا کر کے جلسہ کا پوچھوں گا کیا سیکھ کے آئے ہو، کیا نہیں سیکھے۔ یہ کون نبھاتا ہے ذمہ داری؟ جلسہ اچھا ہونے کے لیے میں نے کل چندہ تک نہیں کروایا، بتائیے، حالانکہ ہمارے یہاں ایک سسٹم ہے چندہ کا، ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ بھی جیب میں لے کر کے آئے ہیں ہمارے ادارے کو دینے کے لیے، امید ہے۔ تو میں کمیٹی کے حضرات سے کہوں گا کہ ایک چادر ہمارے مرد حضرات کی طرف اور ایک چادر ہمارے خواتین کی طرف ذرا سا پھرا دیجئے، اور جو خواتین کی طرف جائیں ان کو ذرا سمجھا دیجئے کہ ذرا سا خیال رکھے خواتین کا۔ بھائی وسیم صاحب مائک سنبھالیں، جزاک اللہ۔